تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ایک موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے ابتدا میں، جو کہ موقع کی مناسبت سے ہوگا، لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے سوالات کی جانب ہم آگے بڑھیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے عالم دین موجود ہیں۔ حضور، روزہ تمام مسلمان الحمدللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اسے ایک بھاری اکثریت پسند کرتی ہے، رکھتی بھی ہے، بلکہ روزہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں بھی اس کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روزے کی تعریف کیا ہے اور روزے سے متعلق بنیادی احکامات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ، یہ اس کا معنی ہے رکنا، اور شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور ہم بستری سے روکنا۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو اس میں یہ بھی شرط ہو جائے گا کہ اس کا ماہواری اور بچے کے ولادت کے بعد آنے والے ایام جو خون کے ہوتے ہیں ان سے وہ پاک ہو۔ تو اس طرح اس کو روزہ کہا جاتا ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور اس عمل سے، ہم بستری کے عمل سے روک دے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میرا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ان چیزوں سے رکنا یہ محض عادت کے طور پہ نہیں بلکہ حکم ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں میں بنیت عبادت اپنے آپ کو ان امور سے روک رہا ہوں۔ تو یہ روزے کی یہ بنیادی تعریف ہے روزے کی۔ ٹھیک ہے، روزہ فرض کس پر ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ رہنمائی ہو جائے؟ ہر عاقل مرد، عورت، مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ بالغ، عاقل، مسلمان، مرد و عورت سب پہ ان پہ روزے فرض ہیں۔ نابالغ پہ روزے فرض نہیں ہیں، ایسی جو دیوانہ پاگل ہے اس پہ روزے فرض نہیں ہیں، اور مسلمان ہی کے لیے عبادت ہے، اور مرد عورت اس میں سب پر روزے فرض ہیں، جو عاقل بالغ مسلمان ہیں ان سب پر روزے فرض ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، بہرحال بعض حکمتیں جو ہیں وہ ہمیں بیان کی جاتی ہیں، بعض ہم پر مخفی ہوتی ہیں، بعض کو بعد میں آنے والے لوگ جو ہے اس کے علم تک پہنچتے ہیں۔ تو روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا، تو اس کی کچھ حکمتیں اور کچھ فوائد اگر بیان ہو جائیں تو باعث ترغیب ہوگا۔ روزے کے اندر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، جی، کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، تو اس عمل کے بے شمار فوائد بھی ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ایک حکمتیں جو علماء کرام نے اپنی کتب میں بیان فرمائی ہیں وہ گوش گزار کروں گا۔ ایک یہ کہ کھانے پینے سے، پیٹ بھرنے سے نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے، نفس قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جبکہ بھوکا رہنے سے روح میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور روح اور نفس
یہ ایک انسان کے لیے گویا ایسے ہیں جیسے ایک پرندے کے لیے 2 بازو پر، یا کسی گاڑی کے لیے 2 پہیے۔ تو ایک انسان کے ساتھ نفس بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ تو کھا کھا کے پیٹ بھرنے سے یہ نفس میں قوت پیدا ہو رہی ہے، اور نفس میں قوت پیدا ہونے کے باعث نفس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر روح میں قوت پیدا ہوتی ہے اور روحانی طاقتیں پروان چڑھتی ہیں، اور یوں جو گناہوں کا ایک زور تھا کھانے پینے کے سبب نفس کے طاقتور ہونے کی بنا پر، تو روزہ رکھنے سے روح میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور جب روح میں قوت پیدا ہوگی تو جو روحانی طاقتیں قوتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، جس کے سبب وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا روزہ پیٹ کی کافی حد تک بیماریوں کا علاج ہے، اچھا، اور اطباء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہانہ 3 دن کا اگر روزہ رکھنے کا معمول بنا لے تو پیٹ کی کافی امراض سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ روزہ جو ہے اس میں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے، 11 مہینے تک صبح شام دوپہر کھاتے رہے پیتے رہے، جب موڈ ہوا جب کھانے پینے کا معمول بن جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے میں ایک بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بھوک اور پیاس کا احساس ہمیں غریبوں کی ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آج میں بھوکا ہوں تو کسی بھوکے کا احساس مجھے اب جو ہوگا وہ بمقابلہ 11 مہینے کھا کے پی کر کھاتے پیتے بھرے پیٹ والے کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ تو روزہ رکھنے سے ایک تو انسان کو غریب نادار مسلمانوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی واضح ہے کہ روزہ یہ اظہار بندگی کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک مالک ہے، اور اس کے حکم کے مطابق ہی میں نے اس کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ اب بظاہر ایک انسان کے گھر میں کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ کس لیے نہیں کھا رہا؟ کیونکہ مالک حقیقی مالک مستقل کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا نہیں ہے، اگرچہ حلال چیزیں موجود ہیں، اگرچہ حلال ہے، اور ایک انسان باقاعدہ دوسرے کا نہیں اپنا ہی خریدا ہوا مال، اپنی مملوکہ مال کو استعمال نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو مالک ہیں وہ حقیقی طور پہ مالک نہیں ہیں۔ آسمان و زمین اور اس کے جتنے بھی مابین خزانے ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ تو اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ میں ان چیزوں کا مستقل مالک نہیں ہوں، مستقل مالک اللہ کی ذات۔ ماشاءاللہ، تو یہ حکمتیں ہیں روزے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو تقاضے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے، ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ روزہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے غریبوں کے بارے میں، ہماری توجہ دلاتا ہے بھوکوں کے بارے میں، پیاسوں کے بارے میں، ایسے مسلمان کے جو بیچارے نادار ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات فاقوں کی حد تک کیفیت ان کی پہنچ جاتی ہے۔ دسترخوان آپ یقیناً وسیع کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کو، جہاں پر آپ نعمتیں کھلاتے ہیں، سارا سال ایسی ایسی نعمتیں جو ہم نہیں کھاتے رمضان المبارک میں اپنے گھروں پر لے کر آتے ہیں۔ تو ذرا سا اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں ہمسایوں میں ایک نظر دوڑا لیجئے گا، اپنے رشتہ داروں میں ایک نظر دوڑا لیجئے گا، غور کر لیجئے گا کہ میرے اعزاء اقربا میں، رشتہ داروں میں، اسی طرح پڑوس میں، میرے دوستوں میں، جان پہچان والوں میں، یا انجان ہی صحیح لیکن مسلمان ضرور ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو محسوس ہو کہ یہ میرا فلاں مسلمان بھائی تنگ دستی میں مبتلا ہے، اس کا ہاتھ ذرا تنگ ہے، تو ضرور اس کی مدد کیجئے۔ کسی بھی انداز پر اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ رقم ہی کی شکل میں ہو۔ آپ اگر پھل بھیج دیتے ہیں، آپ کھانے پینے کی کوئی شے بھیج دیتے ہیں، کوئی بھی تحفہ بھیج دیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ روزے تو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اس میں رمضان کے مہینے کی کیا تخصیص ہے، اور اس میں کیا کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ روزے جو فرض کیے گئے وہ ماہ رمضان میں کیوں کیے گئے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں
رمضان اور قرآن کا ایک آپس میں ایک ربط بھی بیان فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے، ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس ماہ رمضان میں روزے بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے، اس مقدس مہینے ماہ رمضان کو پائے تو اس کے روزے رکھیں۔ تو اس ماہ مبارک میں روزوں کا حکم قرآن پاک کے اندر آیا، اور یہ واحد وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک کے اندر آیا۔ اچھا، یعنی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، پورے جتنے بھی ہیں ان مہینوں میں صرف ماہ رمضان المبارک وہ ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے کہ جس کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اور مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جب اس میں ایک انسان نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان گویا نیکیاں بڑھانے کا ایک سیزن آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزے فرض فرمائے تاکہ امت محمدیہ اس مہینے میں روزے رکھے اور ان کو اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ ماشاءاللہ، مزید گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں، ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، چلتے ہیں کالز کی جانب اور سنتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم بات کر رہا ہوں دوحہ قطر سے۔ میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میرے پاس کچھ پیسے جو میں نے مکان کی تعمیر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عطر، خوشبو میں صرف عطر ہی لگا سکتے ہیں یا پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پہلے کالر ہمارے نعیم بھائی، جزاک اللہ خیرہ، آپ کے 2 سوالات ہیں، نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے۔ نیکسٹ کال دے دیجیے۔ افطاری سے پہلے انسولین کا ٹیکہ مریض لگا سکتا ہے جو شوگر کا مریض ہے؟ افطار سے قبل انسولین کا ٹیکہ مریض لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی حضور، 2 کالر تھے اور 3 سوالات ہیں، کیا فرمائیں گے؟ پہلا تو ان کو سوال کیا کہ صاحب نصاب ہوں اور مکان کی تعمیر کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ صاحب نصاب تو ہیں، لیکن کیا صاحب نصاب ہونے کے باوجود ان کے مال پر کیا سال گزر چکا ہے؟ صحیح، اسلامی مہینے کے اعتبار سے 12 مہینے گزر چکے ہیں۔ اگر گزر چکے ہیں اور مال اب بھی ان کا تعمیر میں لگنے سے محفوظ ہے، یعنی ابھی تعمیرہ شروع نہیں کی یا شروع کر دی لیکن ابھی آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے لیکن رقم موجود ہے، تو اگر سال پورا ہو چکا ہے، اب سال پورا ہونے کے بعد جو رقم انہوں نے مکان کی تعمیر کے لیے محفوظ رکھی تھی یا آہستہ آہستہ خرچ کر رہے ہیں، تو سال پورا ہونے پر جتنی رقم باقی ہے اس رقم کا یہ زکوٰۃ کی اس میں ادائیگی کریں گے، سب کچھ شامل کریں۔ اور اگر سال ابھی پورا ہی نہیں ہوا اور ان کا مکان تعمیر ہو رہا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، تو جب تک سال پورا نہیں ہوگا زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ صحیح، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مطلب مکان کی تعمیر کے لیے یہ پیسہ ہے تو اس لیے یہ حاجت میں داخل ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، جہیز سے متعلق بھی یہی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے تو زیور لے کے رکھا ہوا ہے یا رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، دیگر شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال تھا ان کا دوسرا سوال عطر اور پرفیوم کے حوالے سے تھا، تو عطر بھی لگا سکتے ہیں، پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھی عطر اور پرفیوم لگایا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے جو کالر تھے کہ افطاری سے قبل انسولین کا ٹیکہ لگانا، تو دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے معدے تک کسی چیز کے ڈائریکٹ پہنچنے سے یا منفذ کے ذریعے معدے تک کسی چیز کے پہنچنے سے، اور جو انسولین کا ٹیکہ ہے
یہ اس کی سوئی بہت باریک ہوتی ہے جی، اور یہ معدے تک اگر پہنچتی ہو، یعنی اس کا جو ٹیکا، اس کا جو انجیکشن، جو لیکوڈ ہے، یہ اگر معدے میں داخل ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر معدے میں داخل نہیں ہوتا، یہ جو پیٹ کی چربی ہے اسی کے اندر ہی پیوست ہو جاتا ہے انجیکشن کا لیکوڈ، اور معدے تک اس کو رسائی نہیں ملتی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جنرلی یہ تو انہوں نے انسولین کے حوالے سے پوچھا، ویسے ایک بڑا کامن سا سوال ہے اور تقریباً ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا، ضرورت بھی ہو جاتی ہے، ڈرپ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، انجیکشن کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو تھوڑی اگر مزید وضاحت ہو جائے تو بہتوں کی ہو سکتا ہے ذہن میں سوال موجود ہو۔ انجیکشن جیسے گوشت کا بھی ہوتا ہے اور رگوں کا بھی ہوتا ہے، نسوں کا بھی ہوتا ہے، اور ڈرپ بھی لگائی جاتی ہے۔ تو ڈرپ ہو یا انجیکشن، ان کا معدے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ جی، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے ایک انسان پانی پیتا ہے تو پانی بالآخر معدے میں جاتا ہے جی، اور منافذ کے ذریعے سے معدے میں جاتا ہے، تو اس طرح یہ معدے میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مساموں کے ذریعے سے اگر ان کا معدے میں جانا ہوگا، مثانے میں جانا ہوگا، تو یہ مسام کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی پانی پینے کی طرح ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو جو چیز معدے میں براہ راست یا معدے تک پہنچنے والی نالیوں، جیسے یہ کھانے کی نالی ہے، اس کا تعلق معدے سے ہے، پینے کی نالی ہے، اس کا تعلق معدے کی طرف جاتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اگر کوئی چیز معدے تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر معدے تک کوئی چیز پہنچتی ہی نہیں ہے یا پہنچے لیکن وہ ڈائریکٹلی ان منافذ کے ذریعے سے نہیں جاتی بلکہ مسام کے ذریعے سے جاتی ہو تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انجیکشن یا ڈرپ ان کا براہ راست معدے تک کوئی منفذ نہیں ہے، یہ مساموں کے ذریعے سے اس کا تعلق معدے تک اگر ہوتا ہے تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ حضور، روزے کی کیا کچھ اقسام بھی ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ روزہ فقہی اعتبار سے 5 قسموں پر منقسم ہے۔ جی۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، اور نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے۔ فرض روزے اس کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، جی، فرض معین اور فرض غیر معین۔ تو پہلی قسم فرض ہے، فرض کی پھر 2 قسمیں بن جائیں گی، فرض معین، فرض غیر معین۔ فرض معین جیسے آج کا جو ہم نے روزہ رکھا، ماہ رمضان المبارک کے جو روزے کنٹینیو رکھے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ادائے رمضان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ادائے رمضان کے جو روزے ہوں گے یہ فرض معین ہے، اور فرض غیر معین جیسے کسی نے ماہ رمضان کے روزے نہیں ادا کیے، اب اس کو ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہے، یا کسی نے روزہ توڑ دیا تھا اس روزے کی قضا کرنی ہے، یا کسی نے بلا عذر شرعی روزہ توڑا اور اس کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا، کفارے کے 60 روزے لازم ہو گئے، تو یہ 60 روزے یہ فرض غیر معین ہے۔ فرض معین اور غیر معین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی نہیں تو بعد میں رکھ لوں گا، یہ ابھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ایام معین ہیں۔ اور فرض غیر معین کا معنی یہ ہے کہ ان کے ایام معین نہیں ہیں، سال میں کسی بھی دن ان کو روزے کو رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی قسم یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اور دوسری قسم ہے واجب۔ تو واجب اس کی بھی پھر آگے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین۔ واجب معین کا مطلب جیسے کسی آدمی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا، جی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ہفتے کے دن کا یا پیر شریف کے دن کا روزہ رکھوں گا، تو اب یہ جو منت کے ذریعے روزہ واجب کر لیا اور اس واجب کے لیے بھی دن معین کر لیا تو یہ واجب معین ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے واجب غیر معین، جیسے کسی نے یوں مطلق منت مانی کہ اگر میرا بچہ بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 5 روزے رکھوں، اور دن معین نہ دن معین نہیں ہے کہ کب سے کب تک۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہو گئی۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسری قسم ہے نفل۔ نفل اس کے اندر نفل مسنون، نفل مستحب، یہ سارے روزے آ جائیں گے، جیسے عاشورہ، 10 محرم الحرام کو روزہ عام دنوں میں ہم جو نفلی روزے رکھتے ہیں، شب معراج، شب برات، ان کے جو روزے ہوتے ہیں یہ نفل مسنون، نفل مستحب کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس روزے کو پسند نہیں فرمایا،
لیکن ایسا روزہ رکھنے والا گناہ گار نہیں ہے جیسے ہفتے کے دن کا صرف ہفتے کو روزہ رکھتا ہے، بقیہ 6 دن روزے نہیں رکھتا یا اس کے آگے پیچھے روزے نہیں رکھتا، تو صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یا صوم دہر یعنی ہمیشہ روزے سے ہی رہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی۔ اور پانچویں قسم ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی سے مطلب مراد ہے کہ وہ 5 مخصوص ایام جن میں روزہ رکھنا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جیسے کہ عید الفطر کا دن جو ہم میٹھی عید مناتے ہیں 1 شوال کو، وہ اور ایام تشریق کے روزے 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے۔ ماشاءاللہ یہ قسمیں ہوئی ہمارے پاس ماشاءاللہ، اب کے یقیناً علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کچھ کالز ہیں اس کو جو ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں، وقت بھی بہت مختصر ہے گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ جو کال موجود ہیں ان کے مختصر جو ہے وہ جوابات ہم شامل کر لیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسین نژاد طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے، اور کچھ لوگ تراویح بیٹھ کر سنتے ہیں قرآن پاک، تو یہ جائز ہے؟ بیٹھ کر سن سکتے ہیں یا پھر ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا پہلے جواب ہو جائے، پھر انشاءاللہ دوسری کال کی طرف بڑھیں گے۔ تراویح کا حکم کیا ہے اور بیٹھ کر بعض لوگ جو ہے وہ تراویح میں تلاوت سنتے ہیں، اس کے بارے میں؟ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مساجد کے اندر اس کی جماعت کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فی نفسی تراویح مرد ہو یا عورت ان سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر تراویح کی جماعت اگر کسی کی نکل بھی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھنی، تراویح باقاعدہ اس کو پڑھنی ہوگی، الگ سے پڑھے گا۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اگر فرضوں سے پہلے نکل جائے تو بعد میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو تراویح اگر کسی کی جماعت سے رہ بھی جائے تو تنہا اس کو 20 رکعتیں تراویح ادا کرنی ہوں گی۔ اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ قرآن پاک بیٹھ کر سنتے ہیں، تو یہ بیٹھ کر سننا اور پھر جب امام رکوع میں جاتا ہو اس وقت بھاگتے دوڑتے پھر رکوع پاتے ہیں، بس اوقات رکعت بھی نکل جاتی ہوگی ایسے لوگوں کی، تو یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور عبادت میں سستی، کاہلی، کوتاہی اور بے رغبتی کو یہ ظاہر کر رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی صفات میں سے نہیں ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مرے دل سے کھڑے ہوں۔ یہ منافقوں کا وصف قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے تھکے ہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بندہ کرے، چاقو چوبند ہو کے کرے، چستی کا مظاہرہ کرے، نشاط خوش دلی کے ساتھ کرے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ آخری کال کو جو ہے وہ شامل سلسلہ کر لیتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بیگ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کمپنی میں جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے جس میں امپلائی کی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور کمپنی کی بھی، اس کی بیسیکلی اس کی آنرشپ تو ہوتی نہیں ہے امپلائی کی، لیکن اس کی پیسہ اس کو اس وقت ملتا ہے جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ جی حضور، پروویڈنٹ فنڈ والے کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جو ان کی اپنی تنخواہ ہے، جی، اور تنخواہ میں سے جتنا حصہ 10%، 8% جتنا یہ کٹواتے ہیں اتنا، اور جتنا کمپنی کی طرف سے دینا طے ہوا ہے وہ ان کی ملک شمار کیا جائے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا جو ڈیڈکٹ کیا ہوا پیسہ اور کمپنی کا ایڈ کیا ہوا پیسہ، یہ دونوں پھر بینک میں رکھے جاتے ہیں، اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے۔ تو جو بینک کی طرف سے انٹرسٹ ملے گا وہ سود ہے، اس کا لینا جائز نہیں۔ باقی جو ان کی اپنی تنخواہ سے کٹنے والی رقم ہے اور جو کمپنی نے ملائی ہوئی ہے، تو وہ رقم ان کو جو اختتام پہ ملے گی، تو گویا قبضہ بعد میں ہے، لیکن ان کی ملک میں وہ جب مہینہ مکمل ہوا، یہ سیلری کے حقدار ہو گئے، ان کی ملک میں وہ رقم آ گئی، تو زکوٰۃ کی صورت بنتی رہے گی سال بہ سال، یعنی جہاں ان کے اوپر جہاں ان کے پاس دیگر اموال زکوٰۃ ہوں ان پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، تو وہیں اس مال کی بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، لیکن ادائیگی کا مطالبہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے فی الحال کہ فوراً ادا کریں۔ جب یہ رقم ان کو وصول ہوگی تب پچھلے سالوں میں
اس رقم پر بننے والی زکوٰۃ کو اس وقت ان کو ادا کرنا اور ضروری اگر ہوگا۔ ماہانہ ادا یہ اگر کرنا ایسا چاہے ادا کرتے ایڈوانس رہیں میں ساتھ کے ساتھ تو جہاں یہ اپنے دیگر اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ سالانہ ادا کر رہے ہیں تو اپنے ماہانہ اس طرح کی جو ان کی اپنی تنخواہ سے کٹنے والی رقم ان کو اگر یہ شامل کر کے جب سال مکمل ہوتا ہو تو ان کو بھی شامل کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں، تاکہ بعد میں جب یہ رقم ان کو ملے تو اب وہ زکوٰۃ دوبارہ ان کو مطالبہ نہ ہو، یہ پیشگی دے چکے ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔